اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا جو موضوع ہے یہ سبقی اقتباس کی تشریح، حصہ نثر کا نہایت ہی اہم سوال ہے، جو کہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے کل نمبر 15 ہوتے ہیں۔ اس کے حصے دیکھ لیں، میں نے سب سے اوپر آپ دیکھیں تو دائیں سائڈ پہ حصہ نثر لکھا ہے۔ حصہ نثر جو ہے یہ حوالہ متن لکھا ہے۔ حوالہ متن جو ہے یہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام ہوتا ہے، 1 نمبر اس کا ہوتا ہے اور 1 ہی نمبر اس کا ہوتا ہے۔ جیسے حصہ نثر میں آپ دیکھیں کہ حوالہ متن ہے، 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، اس کے بعد سیاق و سباق ہے۔ سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آگے چل کے بتاتے ہیں یہ کس طرح لکھتے ہیں۔ تشریح ہے، یہ 10 نمبر کی ہے، تو کل اس کے 15 نمبر بنتے ہیں۔ پیپر کے مطابق، پرچے کے مطابق آپ کا یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے، جو کہ حصہ نثر میں سے ہوتا ہے۔ آپ جب اس کو حل کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ایک لائن درمیان میں سوال نمبر 3 یہ لازم لکھیں۔ سوال نمبر 3 جو ہے یہ درمیان میں لکھیں تاکہ پتہ چل جائے۔ ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرچہ کے لحاظ سے سوال ہو اس کا نمبر وہی دیا کرے۔ اگر آپ نے 4تھا سوال حل کیا ہے تو آپ کا چاہے وہ پہلا ہو، آپ نے پیپر کے لحاظ سے، پرچے کے اعتبار سے سوال نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 اوپر لکھیں درمیان میں، پھر اس سے نیچے والی لائن پر سبقی اقتباس کی تشریح، یہ جس میں نے لکھا ہے، دوسری لائن پر یہ لکھیں۔ اس کے بعد نیچے تیسری لائن پر جس اقتباس کی تشریح آپ نے کرنی ہے، یہ میں نے ویسے لکھا ہے، وہ آپ لکھ دیں۔ یہ الف ہے، اگر 2 ہوتے ہیں، 2 میں سے 1 آپ نے کرنا ہے، 2 اقتباس میں سے جس پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، الف ہے یا بے ہے، وہ لکھیں۔ اس کے بعد اس کی 1 لائن لکھ کے درمیان میں ڈاٹ ڈالیں اور آخری لائن لکھیں تاکہ پتہ چلے یہ اس پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حوالہ متن جو ہے سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ سب یاد رکھیں یہ وہ نمبر ہیں جو آپ کے مفت کے نمبر ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں، جن میں کوئی آپ کی ہینڈ رائٹنگ نمبر نہیں کٹتے، صرف سبق کا عنوان درست لکھا ہو، مصنف کا نام درست لکھا ہو، اس کے بعد ماخذ یعنی کہاں سے لیا گیا ہے، اس کو کہاں سے، کون سی کتاب تھی جس سے یہ لی گئی ہے۔ پھر صنف ادب میں یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے تو لکھ دیں، نہیں پتا تو نہ لکھیں، اس کے اضافی نمبر نہیں ہوتے۔ مگر یہ پیپر میں لکھنے سے جو ممتحن ہے اس کے جو ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جو طالب علم ہے اس کا مطالعہ پیپر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو صنف ادب میں دیکھیں، یہ تاریخ نگاری ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ سیرت نگاری ہے، یہ سفر نامہ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ صنف کے اعتبار سے افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، وہ آپ صنف ادب میں ضرور لکھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو نہ لکھیں۔ ماخذ کے اندر آپ لکھیں، آپ کا جو سبق ہوگا اس کے آخر میں کتاب کے آخری صفحہ پر جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کتاب کا کون سا ماخذ ہے۔ اگر یہ اردو سال اول سال دوم دونوں کے بارے میں ہے، فرض کریں اگر آپ سال اول میں لیتے ہیں تو سبق کا پہلا آپ دیکھ لیں، سبق کا عنوان ہے جی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصنف کا نام ادھر سید سلیمان ندوی آ جائے گا، ماخذ یہاں پر خطبات مدارس آ جائے گا، اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ سیرت نگاری ہے۔ اس طرح اگر سال دوم میں دیکھ لیں تو مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے علاوہ مصنف کے نام میں شبلی نعمانی آ جائے گا ماخذ میں۔ اسی طرح مناقب عمر بن عبدالعزیز مصنف کا نام جو ہے اب میں کہہ رہا تھا آپ کو بتا چکا ہوں، علامہ شبلی نعمانی ہے۔ کتاب غالباً جو ہے یہ ماخذ میں مقالات شبلی آ جائے گا، اور صرف میں یہ سیرت نگاری بھی آ سکتی ہے، تاریخ نگاری بھی آ سکتی ہے، دونوں لحاظ سے یہ درست ہوگا۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا حوالہ متن کے لحاظ۔ تو عزیز طلبہ، یہ سیاق و سباق جو ہے، سیاق و سباق 10 سے 12 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاق و سباق جو ہے یہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، تو جتنے نمبر کا آپ کا سوال ہوتا ہے اتنا وقت اس پر لگانا چاہیے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ سیاق
بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ربط مضمون، حساب کے قاعدے، طرز چلانا وغیرہ. پھر لغات میں اس کا جو میننگ ہے اسی لحاظ سے انہوں نے رکھا ہے ربط مضمون. اسی طرح سباق جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں دوڑ میں آگے بڑھنا، یعنی سبقت وغیرہ لے جانا. تو جدید اس کو میں کہہ سکتا ہوں اردو لغت میں یوں لکھا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق کا مطلب ہے بات یا عبارت کا آگے والا اور پیچھے والا، جس سے پوری بات سمجھ آ جاتی ہو. اس کو ربط کلام بھی کہا جاتا ہے. تو امتحان میں سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دی گئی عبارت کی تشریح اس سے پہلے اور بعد کی عبارت کے ساتھ مربوط کی جا سکے، جوڑی جا سکے. تو سیاق و سباق دراصل ایک ترکیب ہے، اس لیے سیاق و سباق کے عنوان جو ہے وہ الگ الگ لکھنا درست نہیں ہے. تاہم تشریح طلب عبارت سے پہلے اور بعد کا متن ہی جسے مختصر کر کے جوڑا جاتا ہے، عبارت کا جو ہے وہ ربط جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے لکھا جاتا ہے. تو سبق جو ہے یاد رکھیں، تشریح طلب عبارت میں مصنف جو ہے جو بتاتا ہے جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس میں تشریح طلب اقتباس کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا، وہ تشریح میں لکھیں گے. ہم صرف سیاق و سباق لکھیں گے یہاں پر، تشریح طلب اقتباس سے آگے والا اور پیچھے والا. یہ تو ہو گیا آپ کو اس کے بارے میں. تو یاد رکھیں سیاق و سباق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مثالی سیاق و سباق، ایک اجمالی. تو مثالی کے اندر تو یہ ہے کہ آپ نے جس اقتباس کی تشریح آپ کو دی گئی ہے اس سے پہلے والے 2-3 پیراگراف اور اس کے بعد والے 2-3 پیراگراف جو ہیں وہ آپ اس میں لکھیں گے سیاق و سباق کے حوالے سے. اور اجمالی کے اندر یہ ہے کہ جو طلباء سمجھتے ہیں ہمیں ایسا کرنا ہم سے غلطی ہو جائے گی، تو پھر یہ سمجھ لیں ایک قسم کا مختصر خلاصہ ہوتا ہے جو اجمالی سیاق و سباق کی شکل میں آپ لکھتے ہیں، جس میں تمام سبق کے جو نکات ہیں ان کو آپ مختصر کر کے لکھ دیتے ہیں. تو بہتر ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو مثالی جو ہے وہ زیادہ جو اچھا لکھا جا سکتا ہے، جس سے 2-3 پیراگراف پہلے اور بعد میں لکھیں گے. یاد رکھیں یہ اگر آپ سیاق و سباق لکھیں وہ 3 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے. ایک پیراگراف تشریح طلب اقتباس سے پہلے والے کا، ایک پیراگراف تشریح طلب اقتباس کے بعد والے کا، اور تیسرے کے اندر اس سبق کا مرکزی خیال کا کچھ لائنیں جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. 10 سے 12 سطور سے زیادہ نہ ہوں، کیونکہ نمبر 3 ہوتے ہیں تو وقت بھی اتنا ہی لگانا چاہیے. بعض جو طلباء ہیں میں پیپر جو ہے وہ مارکنگ کرتے ہوئے اکثر دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اس 3 نمبر پر بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کیا ہوتا ہے، اور جو 1-1.5 صفحہ کا وہ سیاق و سباق لکھتے ہیں اور اتنی ہی تشریح لکھ دیتے ہیں جس کے نمبر نہیں ملتے. تو عزیز طلباء اس کے بعد آتے ہیں تشریح کی جانب. تو اقتباس کی تشریح میں تشریح بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کھول کر بیان کرنا، شرح کرنا، تفصیل لکھنا، تفسیر بیان کرنا، وضاحت کرنا، کھولنا. تو یہ اس کا ہے. تو یاد رکھیں یہ بہت اہم ہے جس کو وضاحت سے لکھنا ہے. اس حصے میں دی گئی جو عبارت ہے اس کو آسان اور سہل الفاظ میں پیش کرنا ہے، اس کی خوب تشریح اور وضاحت کرنی ہے. کوئی جملہ اور فقرہ اگر اجمالی طور پر بیان ہوا ہے تو اس کی وضاحت کر دیں. یاد رکھیں دوران تشریح ہم معنی اقوال، احادیث، آیات اور اشعار کی صورت میں حوالے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں. حوالہ اگر اردو زبان کا نہ ہو تو حوالہ لکھنے کے بعد نیچے بریکٹ میں اس کا اردو ترجمہ ضرور لکھیں. تو یہ تو اس کا یاد رکھیں. بھارت میں اگر کسی تلمی یا کسی تلمی آپ کو پتا ہے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں، پورا واقعہ اس میں لکھیں. عموماً دیکھنے میں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اساتذہ دوران لیکچر بھی طلباء کو نہیں بتاتے اور طلباء بھی ہیں وہ بھی لکھنے اس طرح کرتے ہیں. تو اشعار اقوال اور احادیث وغیرہ کو لکھواتے ہیں، طلباء ذوق شوق سے لکھتے ہیں. آپ احادیث اور آیات لکھیں. تو عزیز طلباء میں بتا رہا تھا کہ آپ اگر کوئی قرآنی آیت حدیث لکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کے جو اعراب ہیں وہ نہ لگایا کریں، کیونکہ اس میں
غلطی ہو سکتی ہے. تو ترجمہ وغیرہ اس کا لکھیں. اس کے بعد طلباء جو ہے وہ جس جو ادبی ذوق کی قدر کرتے ہیں، ادبی ذوق میں جو ہے وہ بہتری کے لیے جو پیپر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھیں. یاد رکھیں نثر کے اندر اگر نثری حوالے زیادہ دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اکثر طلباء یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی ہونی چاہیے، تو یاد رکھیں 2 سے 2.5 صفحات پر جو ہے یہ مشتمل ہونی چاہیے. 3 بھی ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن خلاصہ اور تشریح میں فرق رکھیں. خلاصہ جو ہے وہ اور چیز ہے، تشریح اور چیز ہے. تشریح کے تمام اہم نکات کو مارکر سے جو ہے وہ ہائی لائٹ ضرور کیا کریں. کبھی اس طرح نہ ہو کہ آپ تشریح کے نکات جو ہیں ان کو نمایاں نہ کریں، تو پھر اس کو جو ہے وہ ممتحن کی آسانی ہوتی ہے اور نمبر اچھے ملتے ہیں. اور یاد رکھیں جو جس اقتباس کی آپ نے تشریح کرنا ہے اس اقتباس کہ آپ دیکھ لیں. اس طرح تشریح بات طلباء کرتے ہیں کہ پہلی 2 لائنیں پڑھ لیں، پھر اس کی تشریح کر لی، 5-6 لائنیں، پھر 2 لائنیں پڑھ لیں، پھر تشریح کر لی، پھر 2 لائنیں. اس طرح تو آپ کا مواد ختم ہو جائے گا اور آپ سے تشریح بھی پوری نہیں ہو پائے گی. آپ ایک دفعہ سارے اس کو اقتباس کو، پیراگراف کو اچھی طرح پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اس کی تشریح کریں. اب طلباء یہ پوچھتے ہیں کس طرح ممکن ہے. ممکن اس طرح ہے، ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ایک ڈرامے کی کچھ اقساط گزر چکی ہیں، تو آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے، آپ ڈرامہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، 8 10 15 20 اقساط گزر چکی ہیں، تو آپ اس کا ریکیپ دیکھتے ہیں، تو وہ 1-2 منٹ کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پچھلی اقساط کے اندر کیا ہوا تھا. اسی طرح آپ جب یہ تشریح لکھیں گے تو اس پیراگراف کے حساب سے آپ نے تشریح کرنی ہے. حوالہ جات اس میں زیادہ دیں، اس کو ایک جو اس کا مرکزی خیال ہے اس اقتباس کا، اس کو آپ مضمون کی شکل بنا لیں. جب اس مرکزی خیال کو مضمون کی شکل بنائیں گے تو آپ کے لیے اس کو لکھنا آسان ہو جائے گا. تمام نکات کو مارکر سے نمایاں کریں اور ہر صفحہ پر 2 یا 3 پیراگراف جو ہے وہ ضرور بنائیں. ہر صفحہ کے اوپر 2 پیراگراف زیادہ بہتر ہیں. اگر زیادہ بنائیں گے تو پھر وہ زیادہ لگے گا کہ آپ نے ٹائم جو ہے ضائع کیا ہوا ہے، لکھا تھوڑا ہوا ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 پیراگراف ایک صفحہ پر بنائیں اور 2 سے 2.5 صفحات جو ہیں اس پر مشتمل ہونا چاہیے. تشریح کے اندر مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں لکھیں. احادیث کا حوالہ دیں، تلمیحات کا حوالہ دیں، اس میں تاریخی واقعات کا حوالہ دیں، لیکن اس کا کوئی ربط ہونا چاہیے، اس اقتباس سے کچھ رابطہ ہونا چاہیے. اور اس میں اشعار بھی لکھ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشعار جو ہے اس کا ریلیونٹ ہے، اس سے ملتا ہے، تو ضرور لکھیں. تشریح کے اندر جتنا اچھا لکھیں گے اتنے اچھے نمبر ملیں گے. 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے. امید ہے آپ کو تشریح لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.